ہوئے ہیں, یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات اب میں آپ کو بتا دوں, بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ لوگ, بہت ہی خوش نصیب ہیں. تعریف اس رب کی کہ جس نے ہم سب کو خوش بخت بنایا, کہ جس پروردگار نے دل تو ہمارے بنائے لیکن اس دل پہ یاد مصطفیٰ کی ڈال. تعریف اس رب کی کہ جس رب نے ذہن تو ہمارے بنائے لیکن اس ذہن میں فکر مصطفیٰ کی ڈال دی. سبحان اللہ. تعریف اس رب کی کہ جس رب نے آنکھیں تو ہماری بنائی لیکن ان آنکھوں کا رخ مدینے کی طرف کر دیا تاکہ ہم ان آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھیں, ان آنکھوں سے قرآن پاک دیکھیں, ان آنکھوں سے بزرگوں کی زیارت کریں, ان آنکھوں سے اہل بیت اور علماء کرام کے چہرے کی زیارت کریں. حضرات میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. حضرات آپ بہت خوش نصیب ہیں. میں بہت کم وقت میں اپنی بات کو آپ حضرات کے ذہن سماعتوں کے حوالے کروں. دیکھیے آپ جہاں بیٹھے بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ مدینے سے ہمارے آقا ہماری بات کو سماعت کر رہے ہیں, ہماری محبت کو دیکھ رہے ہیں. حضرات میرے آقا علیہ السلام کی شان, یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے پکارے تو ہمارے آقا مدد کے لیے ہماری رہنمائی. حضرات اب میں آپ کو بتا دوں, ایک حدیث پاک سنا دوں اور پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوا حضرت کو دعوت سخن دے دوں. حدیث پاک یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کون روایت کرتے ہیں جلدی بولیے؟ حضرت علی. حضرت علی کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت علی امام حسین کے والد. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت سمجھدار لوگ ہیں. سبحان اللہ. امام حسین کے والد حضرت علی. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ علی کون ہے. سبحان اللہ. جب علی کی بات آ ہی گئی ہے, آئیے میرے آقا نے حضرت علی کے بارے میں ایک جگہ تو یوں بھی ارشاد فرمایا تھا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. برادران اسلام ایک حدیث پاک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ بھی آپ کو میں بتا دوں اور آپ کے ذہن میں اس بات کو اتار دوں. دیکھیے وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر کو اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں تم مجھے یہ بتاؤ یہ میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کی طرح ہے. آج لوگ حضور کو کہتے ہیں ہمارے جیسا بشر, معاذ اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ یہ کس کے ہاتھ کی طرح ہے. تمام صحابہ خاموش ہیں, ایک ایک کر کے پوچھا جا رہا ہے, تمام صحابہ خاموش ہیں. اب آخر میں حضرت علی کی باری آتی ہے. سبحان اللہ. کس کی باری آتی ہے؟ حضرت علی کی. حضرت علی کے علم کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. بتایا جاتا ہے حضرت علی کے علم کا حال یہ حال ہے کہ آپ کے علم کہ دور دور تک چرچا تھا. آپ کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آتا ہے, یہودیوں کا ایک قافلہ آتا ہے اور یہودیوں کا قافلہ آ کر کے کہتا ہے اے علی ہم نے سنا ہے تو بہت بڑے علم کا مالک ہے, تیرے علم کا بہت شور ہے, آج ہم تجھ سے کچھ سوال کریں گے, اگر تو نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم تیرے ہو جائیں گے, اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو ہم تمہارے ہو جائیں گے. میرے علی مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو, میں اس استاد کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, میں اس استاد سے پڑھا ہوا ہوں جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سنقرئک فلا تنسا, اے حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا ہی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تمام یہودیوں کا وفد بہت بہت بڑے عالم اس وقت
حضرت علی سے سوال کرتے ہیں، حضرت علی سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں علی تم بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ دو کیا ہے جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں، وہ تین کیا ہے جس کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں، وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں، وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں، وہ نو کیا ہے جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں، وہ 10 کون سے ہیں جو کامل ہے جن کے ساتھ 11واں کوئی نہیں، وہ 11 تارے کون سے ہیں جو کامل ہے چمکے ہیں، 12واں تارا ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ 12 کون ہے جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، وہ 2 دشمن کون سے ہیں جن کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ کون مرد ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا، وہ کون عورت ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا، وہ کون مرد ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، سوال پر سوال کرتے جا رہے ہیں۔ حضرات میرے علی مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، میرے علی مسکرا رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے دیکھا، کہا اے علی تم مسکرا رہے ہو، اگر اتنے سوال ہم کسی اور سے کر دیں تو وہ سوالوں کی گنتی بھول جائے اور تم مسکرا رہے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں لوگوں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے، نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کریں کہ دیکھیے علی کو بولنا کس نے سکھایا، علی کو گفتار کس نے سکھائی، سرکار نے۔ کس نے سکھائی، سرکار نے۔ علی کو دیکھیے حضرات رفتار کس نے سکھائی، سرکار نے۔ اور حضرات بتایا جاتا ہے حضرت علی ایسے چلتے تھے جیسے مصطفیٰ چلتے ہیں، حضرت علی ایسے بولتے تھے جیسے مصطفیٰ بولتے ہیں، حضرت علی کی شب و روز ایسے تھے۔ اور دیکھیے حضرت علی سوتے بھی ایسے ہی تھے جیسے مصطفیٰ سوتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی طرح نہ سوتے تو بستر پر لٹائے نہ جاتے جو میرے آقا نے بستر پر لٹا دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کپڑے وہی چادر وہی، کپڑے وہی چادر وہی۔ حضرات شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، درود شریف پڑھنے محبت سے پڑھی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے کپڑے وہی چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور انگشت بدندان ہے۔ سب مکہ کے منافق ارے سوئے تو محمد تھے، یہ جاگا تو علی ہے، یہ جاگا تو علی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا اتنی عظمت والا کہا تھا اور کسی کا نام، اتنی عظمت والا کہا تھا اور کسی کا نام عرش بری پہ لکھا ہوا تھا میرے نبی کا نام، اور کسی کی قسمت میں کہا تھی شہرت یہ معراج آقا کے بستر پہ لکھا تھا صرف علی کا نام، آقا کے بستر پہ لکھا تھا صرف علی کا نام۔ یہودی کہتے ہیں علی تم مسکرا رہے ہو، اتنے سوال ہم کسی اور سے کر دیں تو وہ سوالوں کی گنتی بھول جائے۔ تو میرے علی کہتے ہیں اے لوگوں میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں اے لوگوں میں تمہارے سوال کے جواب دوں۔ یہودی سوال کے جواب میں انتظار میں منتظر ہے، وہ یہ سوچ رہے تھے یہ سوالوں کے جواب نہ دے پائیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا میرے علی کا علم جو سکھانے والی ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے نبی کو قرآن کس نے سکھایا، اللہ نے سکھایا۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں ذکر کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ جب سکھانے والا پروردگار ہو، سیکھنے والے مصطفیٰ ہو تو کیا کیا نہ سکھایا ہوگا میرے رب نے، کیا کیا نہ سیکھا ہوگا میرے مصطفیٰ نے۔ اب دیکھیے سیکھنے والے علی ہو تو کیا کیا نہ سیکھا ہوگا علی نے اور کیا کیا نہ حضرات دیکھیے۔ اور صوفی محمد عثمان صاحب قبلہ کے حوالے سے حضرت علی دیکھیے جواب دیتے ہیں، میں ان کے حوالے سے آپ کو وہ جواب پیش کر رہا ہوں، آپ بھی غور سے سنیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اے لوگوں سنو، وہ ایک جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ ایک میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا دوسرا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اور وہ دو جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں، وہ رات اور دن ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات و دن کے جیسا تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تین جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ تین وہ ہے لوح قلم اور کرسی
سی جن کو اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور سے بنایا، ان کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ چار وہ ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں، وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان کے جیسی دنیا میں پانچویں کتاب کوئی ہے ہی نہیں، وہ چھ جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں، وہ پانچ جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، وہ پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی امت پر، یعنی جنہیں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، ان کے جیسی چھٹی کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ اور وہ چھ دن وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، 6 دن میں زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں۔ اور وہ 7 آسمان ہیں جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان ہے، 7 آسمان کے ساتھ 8واں کوئی نہیں۔ اور وہ 8 جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ 8 اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 9واں کوئی نہیں۔ اور وہ ہے جو صالح علیہ السلام کے امت کے فسادی لوگ ہیں، ان کے ساتھ 10واں کوئی نہیں جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اور وہ 10 جو کامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حاجیوں کے لیے وہ 10 روزے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، حاجیوں کے لیے حکم فرمایا 10 روزوں کا، ان کے ساتھ 11واں کوئی نہیں۔ اور وہ 11 وہ ہیں جن کے ساتھ 12واں کوئی نہیں، وہ 12واں یعنی 11 تارے وہ ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھے تھے اور کہا تھا اپنے باپ سے، اے بابا جان، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور یہ ستارے ہیں، یہ 11 تارے ہیں، سب مجھے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ 12واں ستارہ کوئی نہیں۔ اور وہ 12 جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، وہ سال کے 12 مہینے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کے دنوں اور مہینوں کا حساب لگانے کے لیے مقرر کیا ہے، ان کے ساتھ 13واں کوئی مہینہ نہیں۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں وہ 2 دشمن جن کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، وہ 2 دشمن وہ ہیں زندگی اور موت ہیں، یہ ہمیشہ آپس میں جھگڑا کر کے رہتے ہیں، یہ 2 دشمن ان کی آپس میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مرد جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو وہ عورت جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیجا وہ حضرت بی بی حوا ہے، اور وہ مرد جن کو اللہ نے بغیر باپ کے ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ اور پھر علی کہتے ہیں اے لوگوں میں کیا تمہیں گنتیاں کر کر کے بتاتا رہوں؟ یاد رکھو اور سن لو، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، تم نے سوال کیا تھا، سن لو، جس کے کان باہر کو ہوں گے وہ بچے دے گا، جس کے کان اندر کو ہوں گے وہ انڈے دے گا۔ اتنا بڑا شتر مرغ ہے، کان اندر ہے تو وہ انڈے ہی دیتا ہے، چھوٹا سا چمگادڑ ہے، کان باہر ہے وہ بچے دیتا ہے، سمندر کی اتنے کوئنٹل کی بڑی بڑی مچھلیاں کان اندر ہے وہ انڈے ہی دیتی ہے۔ حضرات بڑے بڑے انگریزوں نے ریسرچ کر کے اپنے آپ کو کھپا لیا، کئی انگریز تو مسلمان ہو گئے، جب حضرت علی نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ یہودی کہتے ہیں اے علی، یا تو اس دنیا کو اللہ نے تیرے سامنے بنایا ہے یا اس کے سامنے بنایا ہے جس سے تو پڑھتا رہا ہے، سبحان اللہ، جس سے تو نے تعلیم حاصل کی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں تو پہلے ہی بتا دیا تھا، میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اے حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے جو تو کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ حضرات اب حضرت علی حضرت علی کے علم کا یہ حال ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی کی باری آتی ہے، حضرت علی نے میرے نبی کے ہاتھ مبارک کو لیا، حضور نے یہ سوال کیا تھا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کی طرح ہے، تو حضرت علی کی جب باری آئی حضرت علی نے ہاتھ کو لیا، ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا، دوسرا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ کو چوما اور بوسہ دینے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ کس کے ہاتھ کی طرح ہو سکتا ہے، آپ کا ایک ہاتھ آپ کے دوسرے ہاتھ کی طرح ہے اور آپ کے ہاتھوں کی طرح تو اللہ نے کوئی ہاتھ دنیا میں بنایا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے بریلی کے امام نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضرات محترم یہ علی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، حدیث سنانے والا تھا میں بس اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں۔ حضرت علی کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت علی۔ بس یہ بتا دوں اور ایک میسج ایک پیغام آپ کو دے دوں تاکہ ہم جب یہاں
بیٹھے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں یہاں سے. سیدوں کی موجودگی میں ہم بیٹھے ہیں, ان کا صدقہ ہے کہ حوالے سے پیش کر رہا ہوں. حضرت علی روایت کرتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں, سبحان اللہ. اور دیکھیے میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے, دنیا کی ہر تقریر غلط ہو سکتی ہے, میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو وہ غلط ہو سکتی ہے, لیکن میرے نبی کی زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکل جائیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تھوڑا مائک آواز کھینچ رہا, آپ 2 منٹ کے لیے آواز تھوڑی جو ہے صحیح کر دیں. بہرحال میرے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اور آپ بھی سن لو, صحابیوں سے ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابیوں, اے میرے صحابیوں, آپ سنو. فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 400 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. کتنے حج کا جلدی بولیے, جلدی سے میں بات کو پورا کر رہا ہوں. خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا سید اکرم مودودی صاحب قبلہ کا آپ کو سننا ہے. آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو میری بات کو بھی غور سے سن لیں. کتنے حج کا ثواب؟ 400 حج کا. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اس کو اللہ 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب حضرات میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو ان میں کچھ غریب صحابہ بھی بیٹھے تھے. سبحان اللہ. حضرات اب آپ غور کریں, مجمع دیکھیے, مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں, کچھ غریب بھی ہیں, امیر بھی ہیں. حضرات ہر طریقے کے لوگ ہیں. کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے, اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے, کسی کو ہاتھوں پھیلانے والا بنایا ہے, کسی کو ان ہاتھوں میں رکھنے والا بنایا ہے. ہمارے آقا کو ہمارا سردار بنایا, ہمیں ان کا غلام بنایا, ہمیں ہاتھوں اور دامن کو پھیلانے والا بنایا اور ہمارے آقا کو دامنوں میں اور ہاتھوں میں رکھنے والا بنایا. حضرات غریب صحابہ کے دل کے اندر غم, وہ اپنے دل میں غم کرنے لگے کہ افسوس, جو امیر لوگ ہیں وہ تو حج کریں گے, جو طاقتور ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, ان کو 400 حج کا ثواب مل جائے گا, ہم غریب ہیں, ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے. صحابہ نے دل کے اندر خیال کیا. کہاں خیال کیا؟ جلدی بولیے. دل کے اندر خیال کیا. اب دیکھیے دل کے اندر جیسے ہی خیال کیا تو میرے نبی کے صحابہ کا غم میرے رب سے دیکھا نہ گیا. سبحان اللہ. میرے رب سے دیکھا نہ گیا. دل کے اندر خیال کیا. اس سے یہ عقیدہ ملتا ہے اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں اللہ کو خبر ہے. ایک آدمی زبان سے صفائی دے سکتا ہے, میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں آپ سمجھو گے, جو میں کہوں گا وہ سمجھو گے, لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے, آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا. لیکن میرے رب کی شان یہ شان ہے کہ وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. جیسے ہی غم کیا صحابہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور ارشاد فرمایا, جبریل امین جاؤ میرے محبوب کے غریب صحابہ کو یہ پیغام سنا دو. یا رسول اللہ, اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے, آپ کے غریب صحابہ اپنی غریبی پر غم نہ کرے, اپنی غریبی پر پریشان نہ ہو. دیکھیے یعنی جو حج کی استطاعت نہیں رکھتا, جو طاقت نہیں رکھتا, اگر وہ غریب شخص حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ حضور کا نام لیتے ہوئے, حضور کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص غریب شخص کو بھی 400 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ غور کریں, اے غریب ہو اپنی غریبی پر غم مت کرنا. ہم کسی امیر نواز کے ماننے والے نہیں ہیں, بلکہ ہندوستان کے راجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور امیروں کو بھی نوازنے والا کوئی امیر نواز نہیں بلکہ میرا غریب نواز ہے. سبحان اللہ. حضرات اب آپ غور کریں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک دل کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں 400 حج کا ثواب. تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اس محفل میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. میں اپنی بات کو دیکھیے ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ میں سیدوں کی موجودگی میں, علماء کی موجودگی میں آگے کو بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا. صرف جگانے کے لیے انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملا تو پوری تقریر بھی سناؤں گا, پوری بات بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں اتاروں گا. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, اپنے آقا سے محبت کر لو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر لو. انشاءاللہ دیکھیے اگر ہمارے آقا ہمیں نظر نہیں آتے تو لیکن میں آپ کو
बता दूं और समझा दूं, मेरे पर्दा तो सिर्फ हमारे ही लिए है ना, लेकिन हुजूर के लिए कोई पर्दा नहीं है। वो हमें देख भी रहे हैं, हमें समात भी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और वो तो मदीने से भी तशरीफ ले आते हैं अपने गुलामों की रहबरी के लिए, सुभान अल्लाह। तो अपने नबी से मोहब्बत कर लो, क्योंकि देखिए हुजूर आज भी ऐसे ही हयात हैं जैसे हयात थे, लेकिन अब फर्क ये है कि अब पर्दे में है, आराम कर रहे हैं और अपने पर्दे में आराम फरमा है। लेकिन बिरादरान इस्लाम, हम गरीबों की फरियाद को भी आका सुनते हैं, हम गरीबों की फरियाद। अरे हमारे इमाम है, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम आजम अबू हनीफा, ये चारों इमाम लिखते हैं अगर कोई मदीने की जियारत को जाए तो ये कहे कि मैं मदीने हुजूर के रोजे की जियारत करके आया हूँ, हुजूर के रोजे की जियारत करके आया हूँ। लेकिन इमाम मालिक कहते हैं ए लोगों, जब कोई मस्जिद मदीने से आए तो वो यूं ना कहे मैं हुजूर के रोजे की जियारत करके आया हूँ, बल्कि यूं कहे मैं हुजूर की जियारत करके आया हूँ, मैं हुजूर की जियारत करके आया हूँ। क्योंकि हुजूर का पर्दा जो है वो सिर्फ हमारे लिए है, हुजूर के लिए कोई पर्दा नहीं है। मैं दो शेर नाते पाक के सुना, अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। कहने वाला कहता है मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? थोड़ा सा ई को खोल दे, मैं नाते पाक पढ़ने लगा। 2-3 शेर देखिए, पर्दे की बात आई है, फिर हजरत तकरीर करेंगे। 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को, अपनी ये नाते पाक पूरी कर रहा हूँ। देखिए मोहब्बत से मुलाहिजा फरमाए। कहने वाला क्या कहता है, थोड़ी सी ई को खोल दे, थोड़ा आवाज खींच रहा है अभी। मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए कहने वाला क्या कहता है, सैयद साहब के, पीर साहब के हवाले से पेश कर रहा हूँ। 2 पीर यहाँ बैठे हैं और देखिए इंशाअल्लाह हमारे सूफी साहब ने भी इरादा किया है कि ये भी मदीना शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। इरादा बन रहा है कि हो सकता है मेरे साथ ही चले जाएं इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह। और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, आप सबकी फरियाद में आका के दरबार में पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। आज अपने नबी का नाम सुनकर तड़प जाने वालों, इन नबी के नाम पर हाथों को बांधने वालों, नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत में नबी का नाम सुनकर अपने अंगूठों को चूमने वालों, याद रखो हमारे आका बज़ाहिर तो मदीने में है, लेकिन बातिन हर मोमिन के सीने में है। कहने वाला कहता है पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, कमर कहते चांद को, मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया तो टुकड़े हो गया। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पहले बोल रहा था आवाज बहुत ज्यादा खींच रहा है कि सजदा बुतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए, डूबा हुआ सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में बूबकर रोवल है, हैरत में बूबकर रोवल है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कि इश्क़ वैसी फख्र अबू ज़र, उनका जलवा सब में उजागर। चाहे वो तो बने सर, फिर भी माने पेट से पत्थर। मालिक कुल है कच्चा घर है, मालिक कुल है कच्चा घर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और खुशबू उन्हीं का है कर उनका, जन्नत उनकी कौसर उनका। मालिक कुल है दिलबर उनका, फिर भी बेखबर उनका। आँख में आंसू सजदे में सर है, आँख में आंसू सजदे में सर है, अल्लाह जाने कौन बशर है। अल्लाह जाने कौन बशर है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो अल्लाह की याद से दिलों को चैन मिलता है। अल्लाह उसके प्यारे प्यारे महफिल में बैठ